سورۃ النمل آیت نمبر 88۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں قیامت کے احوال کا تذکرہ تھا، قیامت کی ہولناکی کا بیان تھا۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ۔ جب سور پھونکا جائے گا تو جو آسمانوں میں ہیں، جو زمین میں ہیں، سب کے سب گھبرا جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے۔ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، مگر وہ جو اللہ چاہے، یعنی کہ کچھ ایسی ہستیاں ہوں گی جو اس گھبراہٹ کے دن کے اندر بھی مطمئن ہوں گے۔ آج کے درس میں ان آیت کریمہ کے اندر ایسے ہی لوگوں کا تذکرہ ہے جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جب میرے پاس آئیں گے تو نیکیوں کا ذخیرہ لے کے آئیں گے، اچھے اچھے اعمال لے کے آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ جو جتنی نیکی کرے اس کو اتنا صلہ ہم دے دیں، لیکن اس کی رحمت یہ ہے کہ انسان نیکی کم کرے، صلہ زیادہ پائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی کوئی بندہ میرے پاس نیکی کا ذخیرہ لے کے آئے گا، ایک تو جو بدلہ ہے وہ اس سے بڑھ کر دوں گا، دوسرا یہ کہ وہ گھبراہٹ کے دن کے اندر ان پر گھبراہٹ نہیں ہوگی، یہ بالکل امن میں ہوں گے۔ بڑی خوش بختی کی بات ہے۔ اور اس کے برعکس وہ لوگ جو اللہ کے پاس اس حال میں حاضر ہوں گے کہ جن کے پاس برائیوں کے ڈھیر ہوں گے، برائیوں کے ذخیرے لے کر حاضر ہوں گے، فرمایا کہ ان کو اوندے منہ جہنم کی آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ تو آج کے درس کے اندر ایک تو یہ مضمون ہے کہ نیکی کا کیا صلہ ہے، اور جو کوئی بندہ اللہ کے پاس برائی لے کر حاضر ہوگا تو اس کا انجام بد کیا ہوگا۔ دوسرا مضمون آج کے درس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ کے اندر ایک تو مکہ پاک
اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے اور بار بار نصیب فرمائے۔ وہ ایسا بابرکت ہے، مبارک شہر ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو میں نے ابتدا سے ہی، شروع سے ہی اس شہر کو میں نے حرمت والا بنایا، احترام والا بنایا، اور اس کی احترام کا یہ عالم ہے کہ جو حدود حرم ہیں ان کے اندر جو خود بخود گھاس اگ جاتا ہے اس کو بھی کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، درختوں کو بھی کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، جانوروں کو بھی نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہے۔ امن والا ہے نا، ہر ایک چیز کو امن ہے، یہاں تک کہ درختوں کو بھی خود بخود جو گھاس اگے اس کو بھی امن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کی حیثیت یہ ہے جو خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے تو میرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ میں اس پاکیزہ حرمت والے شہر کے اندر جو اللہ کا گھر ہے، خانہ کعبہ، میں اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں۔ اور دوسرا کام جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ لگایا وہ یہ ہے کہ اس کا کلام پڑھ پڑھ کے سناؤں۔ آپ تو اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں کو پہنچاتے تھے، اور آپ کی چاہت تو یہ تھی کہ ہر ایک بندہ میری بات مان لے اور جہنم سے بچ جائے، ہمیشہ کے لیے جنت میں جانے والا بن جائے۔ لیکن لوگ تھے جو کچھ بڑے بد نصیب بھی تھے، آقا علیہ السلام کی بات سنتے تھے اور سننے کے باوجود ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، کچھ سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو تسلی دی ہے ان آیت کریمہ کے اندر کہ آپ کی ذمہ داری ہے پیغام پہنچانا، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا۔ اب اگر کوئی بندہ ہدایت قبول کرتا ہے تو اس میں آپ کا تو کچھ بھی فائدہ نہیں، نہ میرا فائدہ ہے، اس کا اپنا فائدہ ہے۔ اور جو کوئی بندہ گمراہی کو پسند کرتا ہے تو آپ نے پیغام پہنچا دیا، آپ نے اللہ کے عذابوں سے اس کو ڈرا دیا، بس آپ نے حق ادا کر دی۔ پھر بہت جلد اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھائے گا، جو آج نہیں مان رہے پھر مانیں گے، لیکن اس وقت کا ماننا وہ معتبر نہیں ہوگا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی بات مان لی اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بات مان لی اور ہمیشہ کے لیے نجات پا گئے۔ من جاء بالحسنہ، جو کوئی لائے گا ایک نیکی، فلہ خیر منہا، پس اس کے لیے بدلہ ہوگا اس سے بھی بہتر، وہم من فزع یومئذ، اور وہ گھبراہٹ والے دن آمنون، امن میں ہوں گے۔ ومن جاء بالسیئہ، اور جو کوئی لائے گا برائی، فکبت وجوہہم فی النار، پس ان کو اوندے منہ آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا، اور کہا جائے گا ہل تجزون، تم بدلہ نہیں دیے جاتے، الا ما کنتم تعملون، مگر اس چیز کا جو تم کیا کرتے تھے، تمہارے اعمال ہی ایسے تھے تبھی تو تمہیں جہنم کے اندر اوندے منہ ڈال دیا گیا۔ انما امرت، بے شک مجھے حکم دیا گیا، ان اعبد، کہ میں عبادت کروں، رب ہذہ البلدہ، اس شہر کے رب کی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں جو اس شہر کا رب ہے، الذی حرمہا، وہ شہر کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا بنایا، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور اسی رب کے لیے ہے ہر چیز، وہ ہر چیز کا خالق اور مالک ہے۔ وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا، ان اکون من المسلمین، کہ میں ہو جاؤں فرمانبرداروں میں سے، وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں قرآن سناؤں، اس کی تلاوت کروں، قرآن پڑھ کر تمہیں سناؤں۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ، پس جو کوئی ہدایت قبول کرے گا، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، پس جس نے ہدایت قبول کی تو اس نے ہدایت قبول کی اپنی ہی نفس کے لیے، اس کو اپنا ہی فائدہ ملا۔ وَمَنْ ضَلَّ، اور جو کوئی گمراہ ہو گیا، فَقُلْ، آپ فرما دیجئے، اِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، بے شک میں تو ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور آپ فرما دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، وہ عن قریب تمہیں دکھائے گا اپنی نشانیاں، فَتَعْرِفُونَهَا، بس تم ان کو پہچان لو گے۔
وما ربک بغافل عما تعملون، اور تیرا رب غافل نہیں ہے ان اعمال سے جو تم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے، اتنی وسیع ہے کہ کوئی انسان ایک نیکی کرتا ہے تو یہ عام سا قانون ہے اللہ تعالیٰ کا جو کہ رحمت بھرا ہے، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو ہم اس کو 10 گنا دیتے ہیں۔ ومن جاء بالسیئہ، جو کوئی برائی کرتا ہے فلا یجزا الا مثلہا، تو یہاں پر 10 گنا نہیں ہے بلکہ جتنا کیا اتنا ہی اس کو سزا ملے گی۔ اللہ کی رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ جب نیکی کی باری آتی ہے اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے 1 روپیہ دیا 10 روپے ہو گئے، ایک دفعہ کہا سبحان اللہ 10 دفعہ لکھو، ایک نماز پڑھی 10 نمازوں کا ثواب لکھو، 5 پڑھی ہیں 50 کا ثواب لکھو، یعنی کہ اس کی رحمت ہے، ایک نیکی کرو 10 لے جاؤ۔ اور انسان سے برائی ہو جائے تو اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، میری رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اب یہ نہیں کہ اس نے ایک کیے تو پھر 10، تو رحمت کے خلاف ہے، ایک اس سے غلطی ہوئی ہے تو سزا ایک کی دیں گے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کی برسات ہے اور دوسری طرف انسان کی بے حسی ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی میں بتلاتا چلوں کہ یہ ابھی میں نے عرض کیا کہ یہ عام فارمولہ ہے، حدیث پاک میں کہ جو کوئی بندہ اللہ کے راہ میں جہاد کے لیے نکلتا ہے اور وہ 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اس کو 10 روپے کا نہیں 700، 1 روپیہ خرچ کیا کتنا؟ 700 کا اجر ملے گا، 10 گنا نہیں ہے یہاں پر۔ اور یہ بھی ہمارے سمجھانے کی باتیں، جیسے کہ تیسرے پارے میں ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ جس نے جیسے کہ ایک دانہ ہو، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، ایک دانہ زمین میں ڈالا تھا اس سے 7 بالیں نکلی، فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، ہر بالی کے اندر 100 دانے، یعنی کہ ایک کے بدلے 700۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ صرف یہیں تک نہیں، ایک بندے کا خلوص ہی بہت زیادہ ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ سے دگنا کر دیتا ہے۔ 700 کے دگنے کتنے ہوئے جی؟ 1400، تو 1 روپے کے کتنے ہو گئے؟ 1400 ہو گئے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی بریک نہیں ہے، واللہ واسع، وسعت والا ہے۔ یہ تمہیں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہے، خلوص تمہارا بڑھتا چلا جائے گا، انتہائی خلوص کے ساتھ جب تم میری راہ میں خرچ کرتے ہو یا کوئی نیکی کرتے ہو، پھر یہ 10 گنا 700 گنا 1400 یہ باتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ وسعت والا بھی ہے، علیم علم والا بھی ہے، تمہارے اندر کے اخلاص کو تقوی کو دیکھتا ہے، پھر اپنے شان کے مطابق دیتا ہے۔ اور اس کی شان یہ ہے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ جب دیتا ہے رزق تو بے حساب، وہ پھر گنتا نہیں ہے۔ ہم تو اس کا نام بھی لیتے ہیں تو گن گن کے لیتے ہیں نا، کہ جی میں نے اللہ کا نام لیا، 2 تسبیح پڑھی، میں نے درود شریف پڑھا، اتنی تسبیح پڑھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم تو گن گن کے میرا نام لیتے ہو، لیکن میری نعمتیں جو میں تمہیں دیتا ہوں میں بے حساب دیتا ہوں۔ اب یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے اس امت پر کہ ایک نیکی ہے، ایک نیکی 10 گنا کم سے کم ہے۔ یہاں پر ایک لعنتی کردار، ایک ناسور اس امت کا مرزا قادیانی دجال، اب اس نے اس آیت کے بارے میں کیا تبصرہ کیا اور اس سے کس طریقے سے دنیاوی نفع اٹھانے کی کوشش کی، وہ اپنے بارے میں خود لکھتا ہے، کوئی اور تو کیا لکھے گا، وہ اپنے بارے خود لکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انگریز نے مجھے پیسے دیے، میں نے ان سے پیسے وصول کیے کہ میں تمہارے حق میں 50 کتابیں لکھوں گا۔ ایک جگہ لکھتا ہے کہ میں اتنی کتابیں لکھوں گا کہ الماریاں بھر جائیں گی۔
پھر وہ طے ہوا کہ اتنے پیسے دو، 50 کتابیں لکھوں گا۔ کتنی؟ 50 کتابیں۔ 50 کے پیسے لے کے اس کے بعد پھر اس نے لکھی 5۔ تو اس کو جو ماننے والے تھے انہوں نے کہا جی حضرت جی یہ کیا بات ہوئی، پیسے 50 کے اور پھر لکھی آپ نے صرف 5 ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ بتاؤ مجھے نبی مانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں جی مانتے ہیں۔ اس نے کہا جو اللہ کے آخری نبی جن کو تم کہتے ہو وہ بھی تو 5 نمازیں لے کے آئے تھے، ثواب 50 کا تھا۔ اس نے کہا میری بھی 5 کتابیں ہیں لیکن ہیں 50 کے برابر، پیسے برابر ہو گئے۔ تو اتنا بےہودہ انسان تھا، ایسا دھوکے باز مکار تھا، لیکن بد نصیبی دیکھیے کہ آج بھی دنیا کے اندر اس کے ماننے والے موجود ہیں۔ اچھا آپ اس کی کتابیں پڑھیں گے نا تو آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ تو لطیفے ہیں۔ جیسے کوئی جھوٹا ہوتا ہے نا مکار، تو فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ جو جھوٹا ہوتا ہے اس کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، یعنی کہ جو جھوٹا ہوتا ہے اس کی یادداشت کمزور ہوتی ہے، وہ صبح کچھ کہتا ہے شام کو بھول جاتا ہے کہ صبح میں نے کیا کہا تھا، وہ نئی کہانی۔ شام کو کچھ کہتے ہیں وہ صبح تک سوتا ہے نا، اٹھتا ہے پھر وہ بھول جاتا ہے کل میں نے کیا کہا تھا، پھر کوئی نئی کہانی۔ اگلا بندہ سمجھ جاتا ہے کل یہ یوں کہہ رہا تھا ابھی ایسے کہہ رہا ہے، یہ تو بڑا جھوٹا انسان ہے۔ اس کی ساری کتابیں ایسی ہی باتوں سے بھری پڑی ہیں۔ لیکن یہ ایسا فتنہ ہے کہ آج بھی دنیا کے اندر، صرف پاکستان میں نہیں دنیا کے اندر قادیانی موجود ہیں، اور بدترین غلیظ ترین سب سے بڑے کافر۔ سب سے بڑے کافر کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی کافر ہیں وہ اپنے آپ کو کافر کہتے ہیں اور ہمیں مسلمان کہتے ہیں۔ ہندو ہے، یہودی ہے، عیسائی، سکھ، ہر ایک کیا کہتا ہے کہ یہ مسلم ہے، ہم غیر مسلم ہیں۔ دنیا میں صرف قادیانی ہیں سب سے بڑے کافر، جو کہتے ہیں کہ ہم احمدی مسلمان ہیں اور ہمارے بغیر سارے کے سارے کافر ہیں۔ مسلمانوں کو بھی کافر کہتے ہیں۔ جو وہ گالیاں بکتے ہیں اپنے نہ ماننے والے کو، وہ تو ایک الگ ہے موضوع، لیکن پکی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم احمدی مسلمان، باقی سب کے سب غیر مسلم، سب کافر ہیں۔ یعنی مسلمانوں کو کافر کہنا اور خود کافر ہو کے اپنے کو مسلمان کہنا، تو اس لیے سب سے بڑے کافر ہوئے نا۔ یعنی کہ وہ خنزیر ہیں، بکرے کو کہتے ہیں خنزیر اور اپنے آپ کو کہتے ہیں بکرا۔ اتنا بڑا دھوکہ۔ تو جو ان کا نام نہاد خود ساختہ نبوت کا دعوے دار تھا، اس کی حرکتیں یہ ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن پڑھو 1 کے بدلے 10، کہتے ہیں 5 نمازیں آئی 50 کے برابر، کہتے پھر میری 5 کتابیں 50 کے برابر کیوں نہیں ہیں؟ بہرحال وہ تو لعنتی کردار تھا۔ اللہ تعالیٰ کے احسان عظیم ہے اس امت پر کہ جو کوئی ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قدردان ہے نا، اپنے بندوں کی نیکیوں کا بڑھا چڑھا کے صلہ دیتے ہیں۔ جیسے آج کے درس میں ہے من جاء بالحسنہ فلہ خیر منہا، جو کوئی نیکی لائے گا تو اس کا بدلہ اس سے بہتر ہوگا، یعنی برابر نہیں ہوگا، اس سے بڑھ کر ہوگا۔ وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور گھبراہٹ والے دن ان پہ گھبراہٹ نہیں ہوگی، آمنون یہ امن میں ہوں گے۔ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو کوئی برائیاں لائے گا فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، ان کو اوندا منہ آگ کے اندر ڈالا جائے گا۔ اور یہ کوئی ظلم کی بات نہیں ہے، اللہ فرمائیں گے هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ بدلہ ہے تمہارے کرتوتوں کا، ہم نے زیادتی نہیں کی، اپنے ساتھ تم نے خود زیادتی کی ہے۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدہ الذي حرمها وله كل شيء، حرمت والا شہر، قابل احترام قابل قدر شہر، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا گھر خانہ کعبہ بیت اللہ شریف موجود ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ یہ شروع سے ہی حرمت والا شہر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرمت والا قرار دیا، اور کافر اور مشرک بھی اس کا احترام کرتے تھے، مشرک بھی شہر کا احترام کرتے تھے۔
جاہلیت کے اندر بھی اس شہر کا احترام ہوتا تھا، اور سب سے پہلا اللہ کا گھر وہ یہیں پر بنا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کا گھر بھی وہیں پر ہے، اور یہ سب سے پہلے اللہ کا گھر ہے جو آدم علیہ السلام کے دور سے بنا، اور پھر اس کے بعد مختلف ادوار کے اندر چلتے چلتے یہ اوپر سے مکمل گر گیا۔ اس کی بنیادیں موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کو پھر دوبارہ بنایا، اور اماں ہاجرہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو وہاں پر بھیجا، وہاں پر چھوڑا۔ اس کے بعد پھر وہاں آبادی شروع ہوئی، اور آج یہ آباد ہے الحمدللہ۔ اس سے پہلے یہاں پر آبادی نہیں تھی۔ جب اللہ کا گھر تھا شروع سے ہی، تو تقریباً ہر پیغمبر وہاں آ کے طواف کیا کرتا تھا، اور جب نوح علیہ السلام کے دور کے اندر طوفان نوح آیا جس میں ہر چیز ختم ہو گئی، اس طوفان کے اندر یہ اللہ کے گھر بھی ختم ہو گیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے دور سے یہ بنا، اور اس کے بعد پھر مختلف ادوار کے اندر اس کی تعمیر ہوتی رہی، اور اب اس وقت جو موجود ہے الحمدللہ یہ ایسے ہی موجود رہے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ ایک ایسا شخص جو حبشہ کا رہنے والا، اس کا رنگ کالا ہوگا، اس کی پنڈلیاں موٹی ہوں گی، قد چھوٹا ہوگا، وہ آ کر اس کو گرا دے گا۔ فرمایا کہ جب تک یہ موجود ہے قیامت نہیں آئے گی۔ جب وہ بدبخت آئے گا اور آ کر اس کو گرائے گا، اس کے بعد پھر قیامت آئے گی۔ تو اس وقت جو دنیا کا کفر ہے وہ نظر جما کے کھڑا ہے، ان کا بس چلے تو وہ ابھی اس پہ قبضہ کر لے، اس کو گرا دے۔ اب قبل اول کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ہم سب کے سامنے نہیں ہے، لیکن بد نصیبی ہے ہماری کہ اس وقت ہمارے پاس ایٹمی طاقت بھی موجود ہے، اور اس وقت مسلمانوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے جو دولت دی ہے، ان کو جو قوت دی ہے، ان کو طاقت دی ہے، ان کو تیل دیا ہے، اگر تیل کی سپلائی بھی بند کر دیں تو یہ کافر اپنی موت خود مر جائیں گے۔ لیکن یہ اپنی عیاشیوں کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ ان کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی قیامت نہیں آئے گی، ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے سدا یہیں پر رہنا ہے، ایسی عیاشیاں ہم نے کرنی ہیں، لگے ہوئے اپنے کام کے اندر زور و شور کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور ان حرکتوں کے اندر اتنے مصروف ہیں، انہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ خالص عربی النسل ہیں۔ یہ جو شہید ہو رہے ہیں فلسطین کے اندر خالص عربی لوگ ہیں، ہماری مائیں بہنیں، چھوٹے معصوم بچے، کوئی احترام نہیں ہے انسانیت کا۔ مسلمان ہونے تو دور کی بات ہے، انسانیت کا احترام بھی نہیں ہے۔ جو ہمیں کتے بلوں کے درس دیتے ہیں جی ان کے بڑے حقوق ہیں، ان کی نظر میں مسلمانوں کا کوئی حقوق نہیں ہے، انسانیت نام کی چیز بھی نہیں ان کے اندر۔ تو جو ان کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں، اور مسلمان، دنیا کے مسلمان خاموش ہیں، اللہ نہ کرے، اللہ وقت نہ لے کے ہماری زندگی کے اندر، لیکن آنا تو ہے۔ جب اللہ کے نبی فرما گئے کہ وہ آئے گا کالا، حبشے کا ہوگا، چھوٹے قد کا ہوگا، پنڈلیاں ایسی ہوں گی، بتا دیا آئے گا اور گرائے گا، تو کیا مسلمان دنیا سے ختم ہو چکے ہوں گے، لیکن غیرت ختم ہو چکی ہوگی، جیسے اب غیرت ختم ہو چکی ہے۔ کیا قبلہ اول اور کیا قبلہ ثانی، بس جب وہ وہاں پر اپنا کام کر رہے ہیں، اگلا ٹارگٹ یہی ہے ان کا، اور اس کے لیے منصوبے بناتے رہتے ہیں، کب کرنا ہے، کون سے سن میں کرنا ہے، ابتدا کیسے کرنی ہے، وہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور ہم اپنی مسجدوں کے اندر مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبلہ اول کی بھی حفاظت فرمائے، اور اس قبلہ کی بھی، خانہ کعبہ شریف کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ شہر جو ہے وہ حرمت والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، ہر چیز کا خالق اور مالک میں ہوں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ دیکھیے آپ علیہ السلام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سناتے تھے، اور آپ کی چاہت تو یہ تھی کہ ہر ایک سنتے ہی میری باتوں میں آ جائے اور سنور جائے، ہدایت قبول کر لے، ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے۔ لیکن
بہت سارے لوگ ایسے تھے جو بات سنتے نہیں تھے، یا سنتے تھے تو مانتے نہیں تھے، آقا علیہ السلام غمگین ہوتے تھے، تو اللہ فرماتے ہیں فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جو کوئی بندہ ہدایت قبول کرتا ہے تو اس میں اس کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ اب دیکھیے اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری نماز سے اللہ کو کچھ ملتا ہے؟ ہم جو روزہ رکھتے ہیں بھوکے پیاسے رہتے ہیں، ہماری بھوک پیاس سے اللہ کو کیا ملتا ہے؟ ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں؟ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پاک ہے، تو کیا ہمارے کہنے سے وہ پاک ہوا ہے؟ وہ تو ہے ہی پاک۔ جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، یہ پاکیزگی ہمارے من میں آتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو کیا ہمارے کہنے سے سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے؟ وہ تو ہے ہی تعریفوں والا، سب تعریفیں ہیں ہی اسی کی۔ جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ بار بار کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں قابل تعریف بنا دیتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر ہدایت قبول کرتا ہے، کوئی بندہ نیکی کرتا ہے، کوئی بندہ عبادت کرتا ہے، جو بھی اچھا کام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں ملتا، اللہ تعالیٰ کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ ساری دنیا کے سارے انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت پر اتر آئیں، نافرمانی کے اندر لگ جائیں اور سجدے سے انکار کر دیں، اللہ کی شان کم ہو جائے گی؟ اللہ کو کچھ بھی پرواہ نہیں ہے، اللہ کو کچھ پرواہ نہیں ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو اتنی بھی پرواہ نہیں ہے، میں چاہوں تو تم سب کو ختم کر کے نئی مخلوق لے آؤں، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ہم اپنا نفع نقصان سمجھیں۔ یہی بات اللہ کا قرآن سمجھا رہا ہے کہ نیکیاں کرتے چلے جاؤ، تمہاری اپنی دنیا بھی بنے گی، تمہاری قبر بھی بنے گی، تمہاری آخرت بنے گی، ہمیشہ کی زندگی بنے گی۔ اگر برائیوں کے اندر لگ جاؤ گے، دنیا کے اندر بھی ذلت ہے اور آخرت کے اندر بھی ذلت ہے۔ اللہ کے نبی کا نہ نفع نہ نقصان ہے۔ اللہ کے نبی بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی لالچ کے، صرف اور صرف ہمدردی کے اندر، شفقت کے اندر دن رات ایک کیے ہوئے تھے۔ ایک بندے کے پاس چل کے جا رہے ہیں، منتیں کر رہے ہیں، مان لو، پڑھ لو کلمہ، کامیاب ہو جاؤ گے، بے لوث۔ اور پھر بھی انسان اگر نہ سمجھے، پھر بھی انسان شیطان کی باتوں میں، شیطان کے بہکاوے میں ہی رہے، تو پھر یہ خود اپنا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے پہ ظلم نہیں کرتا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ انسان اپنی جانوں پہ خود ظلم کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو ہماری زندگی کا مقصد ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ کے محبوب کی کامل اتباع۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم اسی کام کے اندر لگ جائیں، جس کام کے لیے آئیں اسی کام کے اندر لگ جائیں، اپنے قیمتی وقت کو ضائع نہ کریں۔ جو پل گزر گیا اس نے واپس نہیں آنا، اور جو لمحہ گزر گیا، اس ایک لمحے کو اگر قیمتی بنا لیا تو ہمیشہ کی زندگی بن گئی، اگر ہم نے اس کو ضائع کر دیا تو ہمیشہ کی زندگی بگڑ گئی۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔